عید قیامت المسیح یعنی مسیح کا جی اٹھنا آپ سب کو مبارک ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری متی کی انجیل 28 باب اور اس کے 1 سے 10 آیات میں بڑی تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی ایسے یوں شروع ہوتا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور ان سے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ ہلیلویہ۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری، خوشی کی خبر آپ سب کو مبارک ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا کتاب مقدس کے عین مطابق ہے، اور اس کے پیشن گوئی کے مطابق ہے کہ میں تیسرے دن پھر جی اٹھوں گا۔ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں تمہیں تیسرے دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے مرنے سے، پکڑائے جانے سے، صلیب پر جانے سے پہلے بتا دی تھی، اور یہ باتیں کوئی انہونی یا کوئی ایک عجیب خبر نہیں تھی۔ بہت ساری پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے متعلق خود ہی کر دی تھی۔ مرکز 16 باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ بات بالکل واضح کی گئی ہے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق، اور وہ خوش پتار چیزیں لے کر آئیں، اور وہ تینوں راستے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اور قبر کے پتھر کو ہمارے لیے کون لڑکائے گا؟ لیکن جب وہ قبر پر پہنچی تو قبر کے پتھر کو لڑکا ہوا دیکھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس جوان نے ان سے کہا، ایسے حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو وہ جگہ جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، اور اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اس کو دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا تھا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ایسا خداوند ہے، ایسا ایک وہ خداوند مسیحیوں کا یسوع جو کہ دوبارہ قبر سے جی اٹھا۔ کوئی دوسرا نبی اس طرح مر کر کبھی بھی کوئی جی نہیں اٹھا۔ صرف خداوند یسوع مسیح نے لازر ہی کو قبر سے خود آواز دی تو وہ کفن سمیت باہر آیا تھا، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح خود زندہ ہو کر نکل آئے، اور فرشتہ نے اس پتھر کو جو قبر پر رکھا ہوا تھا ہٹایا۔ صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی زندہ نہ ہو سکا۔ ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ نہ قبر کے اندر ہے
نہ اس کی کوئی قبر ہے، نہ اس کا کوئی مقبرہ ہے، نہ اس کا کوئی اور مندر ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر نہ اس قبر میں ہے، نہ اس قبر کے ساتھ ہے، نہ اس قبر کے پاس ہے، بلکہ وہ خدا باپ کے پاس آسمانوں پر زندہ خدا باپ کے دانے ہاتھ موجود ہے۔ ہاللویا۔ عبرانیوں 9 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ خداوند ہمارا یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک بار داخل ہو گیا۔ ہاللویا۔ اور اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی، شیطان سے، گناہوں سے، بیماریوں سے، لعنتوں سے۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے صرف قبر پر ہی نہیں بلکہ موت پر بھی فتح پائی، اور وہ یسوع خداوند ایسا ہمارا زندہ خداوند ہے، ہمارا ایسا سیویئر لارڈ ہے، ہمارا ایسا بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے جو کہ اپنی جان دے کر دوبارہ زندہ ہو کر آسمانوں پر گیا۔ اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اور دوسرا نبی یہ نہیں کہہ سکتا، اور نہ کوئی کسی نبی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہو کر آسمانوں پر گیا سوائے یسوع مسیح کے۔ ہاللویا۔ اس دلیل اور دعویٰ کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں یسوع کا اپنا بیان، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھو میں زندہ اور ابدالباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ حوالہ پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 35 سے 58 آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں، خاص کر 55 سے 57 آیات، 55، 54 اور 57 آیات ہمیں بڑی خوبصورتی سے خداوند کے زندہ ہونے کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے یہ پولس رسول کا بیان جو کہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام وہ لکھتے ہیں، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ ہاللویا۔ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہو کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو پھر مسیح بھی جی نہیں اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی ہے کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا، اور اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے۔ مسیح جلالی بدن کو جو فنا نہیں ہو سکتا غیر فانی حالت میں جی اٹھا۔ یوحنا کی انجیل 20 باب اور اس کی 19 سے 29 آیات میں لکھا ہے، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد جب خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے تو انہوں نے دوسروں کو بھی خبر دی۔ 8 روز بعد، اس کے بعد جب شاگرد پھر اندر تھے اور توما اور ان کے ساتھی دروازہ بند کر کے اندر بیٹھے تھے، یسوع آ کر ان کے بیچ میں کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر کرنتھیوں کی کتاب 15 باب اس کی 42 سے 47 آیات، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے
اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ فلپیوں 3:21 میں لکھا ہے کہ وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پس حالی کے بدن کی شکل کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مسیح صرف خود ہی زندہ نہیں ہوا بلکہ اس نے ہمارے لیے بھی بندوبست اور انتظام کر کے گیا تاکہ ہم بھی زندہ ہو کر اس سے جا ملے۔ ہاللویہ۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں یہ خوبصورت خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ وعدہ دیا۔ پاک کلام میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جا کے جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus, for this beautiful, wonderful promise. رومیو 8 باب اور اس کی 11 آیات میں لکھا ہے، اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اسی روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ یسوع 40 دن تک زمین پر زندہ ہونے کے بعد نظر آتا رہا اور وہ گلیل میں سے اوپر اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک ان کو نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں ان سے کہتا رہا۔ اعمال 1 باب اور اس کی 9 آیت یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ کلسیوں 1 باب اور اس کی 18 آیت، اور وہی یعنی کلیسیا کا سر ہے، یعنی یسوع مسیح وہ کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہلا اٹھا۔ ہاللویہ۔ یسوع زندہ ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں، آؤ ہم شادمان ہو، کیونکہ ہم زندہ خدا کے زندہ لوگ ہیں۔ سب مل کر بولے، یسوع مسیح دی جے۔ ہاللویہ۔ خداوند آپ کو اس پاک کلام کے ذریعے سے بڑی برکت دے۔ May God bless you all.